کہ ایک بوڑھا جس کی عمر 90 سال، بیوی بھی فوت ہو گئی، اولاد بھی نہیں تھی، بھائی بہن بھی چلے گئے، ماں باپ بھی چلے گئے، پوری دنیا میں وہ تنے تنہا ہے۔ کسی پڑوسی نے اس کی روٹی ذمہ لے لی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹھک میں اس کو رکھ لیا تھا، لیکن اس کی کھانسی کے بدلے، بلغم کے بدلے ان کے دل خراب ہوئے تو انہوں نے اس کو بھی جواب دے دیا۔ اب جب انہوں نے بھی اپنے گھر سے دھکا دے دیا، یہ بے سہارا بوڑھا، پوری دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اب اگر اس کا دل ٹوٹا تو یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں جاؤں، تو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے رب سے جا کے دعا مانگوں۔ تو یہ بوڑھا ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، لاٹھی پکڑے، جھکی ہوئی کمر ہے، آنکھوں پہ اینک لگی ہوئی ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، طاقت نہیں۔ اب اس وقت اگر یہ اللہ کے گھر کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہے تو اللہ رب العزت اس باغی بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے تو نے اپنی جوانی کہاں ضائع کی، تیرا جمال کہاں گیا، تیرا مال کہاں گیا، اب تجھے میرا در یاد آیا۔ اللہ تعالیٰ اس باغی بوڑھے سے بھی شکوے نہیں فرماتے۔ اگر وہ اپنی موت سے پہلے زندگی میں اللہ کے در پر چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک بالش چلتا ہے میری رحمت 2 بالش چلتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی۔ تو جو پروردگار اتنا کریم ہے، کیوں نہ ہم اس کے در پہ جا کے اپنے آنے والی زندگی کے اچھے فیصلے مانگیں، اپنے اچھے نصیبے کی دعا مانگیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو انکار نہ کرو۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب ہم جیسے کمزوروں کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم سوالی کو جھڑکی نہ دو، روکو نہیں، تم سوالی کو انکار نہ کرو، تو اگر کوئی بندہ اس پروردگار کے در پر سوالی بن کر کھڑا ہوگا اور بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کیسے انکار فرمائیں گے؟ یقیناً مانگنے کی کمی ہوتی ہے، دینے والے کی دین میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو دے کے خوش ہوتا ہے، بلکہ فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یہ فرمایا تم دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ کا کلام بھی سچا اور اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، لہذا ہم پکے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے۔ میرے دوستوں اور میری عزیز بہنوں، آج اس وقت امت مسلمہ اتنی پریشان ہے کہ یوں لگتا ہے کہ تسبیح ٹوٹی، اور جس طرح دانے اوپر سے گرتے ہیں اس طرح امت مسلمہ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، گر رہی ہیں، ہر طرف ذلت ہے، ہر طرف پریشانی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، یہ دعا مانگنے کا وقت ہے۔ تو یہ عاجز گزارش کرتا ہے کہ اجتماعی طور پر بھی دعائیں مانگے اور گھروں میں تہجد کے اوقات میں انفرادی طور پر بھی دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت کی یہ گھڑیاں دور کر دے اور امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لے۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ایک در بند ہوا، دوسرا کھل جائے گا، اس لیے کہ اس کا نعم البدل دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس کے لیے یہ بند ہو جائے اس کے لیے کوئی دوسرا بدل موجود نہیں ہوتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِ۔ اے آدمی، اے دوست، تو جس سے بھی دنیا میں دور ہوا تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہوگا۔ اگر تو اللہ سے جدا ہو گیا تیرے لیے اللہ کا بدل کوئی دوسرا نہیں۔ اس لیے ہم اس در سے مانگنا سیکھیں، اے اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لینا، اور ہم کسی مخلوق کے دروازے پہ جانا بھی نہیں چاہتے، آپ ہی کے سامنے دامن پھیلانا چاہتے ہیں، آپ ہی سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں،
تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، بندے ہم آپ کے کہلائیں اور غیروں کے در پہ اپنی پیشانیاں جھکائیں، ہمیں یہ پسند نہیں۔ اللہ، جس طرح آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک لیا، ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے روک لیجئے، اپنے ہی در سے عطا فرما دیجئے۔ اس وقت وہ وقت ہے جبکہ پوری دنیا مسلمانوں کو الگ کرنے پہ تل چکی ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے، اے اللہ، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اب کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آپ بھی ہمیں ساتھ سے جدا نہ کر دیں، اپنے سے دور نہ کر دیں۔ اللہ، ہم آپ سے ہٹنا نہیں چاہتے، کٹنا نہیں چاہتے، ہمیں جڑے رہنے دینا اور موت تک اللہ اسی کے اوپر ڈٹے رہنے دینا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو جس نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کا قاری اور حافظ بنا، اللہ اسے عالم قرآن بنائے، اللہ اسے عامل قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو عاشق قرآن بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم عاجز مسکین جو اس اچھی خوشی کے موقع پر یہاں حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ سبحان ربی الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر مصیبت سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، یہاں جتنے بھی بچیاں اور بچے پڑھنے آتے ہیں، سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما، پڑھانے والے معلمین یا معلمات، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، انتظامیہ نے جس محبت کے ساتھ بلایا، ان کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ میرے مولا، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، اس وقت امت مسلمہ پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا، کتنے مسلمان مرد اور عورت ہیں، گھر نہیں، چھت نہیں، کھانا پینا نہیں، زخم ہے دوا نہیں، بھوک اور پیاس ہے مگر روٹی اور پانی نہیں۔ اے اللہ، اپنے غیبی خزانوں سے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ، مہربانی فرما، ہمیں کافروں کی طرف نظر اٹھانے کی بجائے اپنے در سے لو لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اے اللہ، آئندہ ہمیں ایسی مصیبتوں سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما۔ اے اللہ، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما، نہ پر شیطان کے حوالے نہ فرما، کفار کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ، حالات کے حوالے نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ، دل میں جو نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما۔ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ میرے مولا، ہماری بخشش فرما۔ رب کریم، ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت نصیب فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ میرے مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، جب کوئی بچہ
پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، ہمارے ساتھ بھی کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لچڑا دیکھتی ہے تو اس بچے کے جو ہے وہ فوراً دھو لیتی، نفرت نہیں کرتی، چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ اس کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لچڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اللہ، ہم سے نفرت نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے دھکے نہ دے دیجیے۔ اللہ، ہماری دعائیں پھٹے کپڑے کی طرح ہمارے منہ پہ نہ مار دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں شیطان اور نفس کے حوالے نہ کیجیے، اپنی رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو دھو دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، یا جو دل میں توقعات رکھتے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، لا